کسے کہتے ہیں اور ناسبیت کسے کہتے ہیں، رافضیت کیا ہے اور ناسبیت کیا ہے؟ دیکھیے، رافضی اسے کہتے ہیں کہ جو آل رسول کے فضائل اور مناقب کی آڑ میں صحابہ کرام بالخصوص خلفائے ثلاثہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب کرے، تبرہ کرے اور ان کے بارے میں عیب چینی کرے، وہ رافضی ہوتا ہے۔ اور اہل بیت کے فضائل کے اندر غلو کرتا ہے، الوہیت کا عقیدہ ان کے بارے میں رکھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساجی ہیں، ند ہیں، ضد ہیں اور اللہ کی الوہیت میں شریک ہے۔ یعنی دو چیزیں، اہل بیت رسول کی آڑ میں خلفائے ثلاثہ پر سب اور تبرہ کرنا، نمبر ایک۔ نمبر دو، اہل بیت کے فضائل میں غلو کرنا اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا قول کرنا، ایسا شخص رافضی ہوتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، ناسبیت۔ ناسبی کسے کہتے ہیں؟ ناسبیت کیا ہے؟ یہ رافضیت کی ضد ہے۔ لہذا نواسب ایسے مسلم نما ہوتے تو مسلمان ہیں، رافضی بھی مسلمان ہوتے ہیں، تو لہذا نواسب ایسے مسلم نما دشمنان اہل بیت ہیں جو اہل اسلام میں رہ کر اہل بیت اطہار کے خلاف نفرتوں کا بیج بوتے رہتے ہیں۔ وہ رافضیت کی ضد میں رافضی وہ صحابہ پر سب اور تبرہ کرتے ہیں، اور ناسبی جو ہیں وہ اہل بیت رسول کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں۔ اور حب اہل بیت اور مودت اہل بیت کو ان کا سلوگن یہ ہوتا ہے ناسبیوں کا کہ جو بھی ان کے سامنے فضائل اہل بیت، مودت اہل بیت اور فضائل علی، فضائل اہل بیت بیان کرے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ شیعت ہے، رافضیت ہے اور ضعیف الاعتقادی ہے۔ اور باور آپ دیکھ لیں ہماری اہل سنت کے اندر بھی یہی کچھ ہو رہا ہے کہ جب بھی ان کے سامنے اہل بیت رسول کا، ہمارے خود اپنے علاقے کے اندر اب یہ بیماری آ گئی ہے کہ ہمارے علاقے کے بعض لوگ اہل بیت رسول کی مودت اور محبت اور احترام ان سے ہضم نہیں ہوتی، ان کے سامنے احترام اہل بیت کا مضمون بیان ہو، مودت اہل بیت کا مضمون بیان ہو تو کئی مرتبہ اپنے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ حسینی صاحب جو ہے نا ان کے اندر بھی شیعت اور رافضیت آ گئی ہے۔ تو حالانکہ ناسبیت رافضیت کے بالکل برعکس ایک انداز فکر اور ایک عقیدہ ہے۔ لہٰذا ڈاکٹر سید رضوان علی ندوی، یہ سید ابو الحسن ندوی جو ہیں، یہ ندوۃ العلماء کے افراد میں یہ بڑے فاضل آدمی ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے خانوادہ نبوی و عہد بنو امیہ حقائق و اوہام، یہ باقاعدہ ان کی ایک تحقیقی ایک کتاب ہے۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو ناسبی لوگ ہیں یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ لوگ حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور ان کی اولاد یعنی اہل بیت سے عداوت رکھتے ہیں۔ یہ بنو امیہ یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید اور دیگر امویوں سے محبت رکھتے ہیں۔ ان کا شعار کیا ہے؟ بنو امیہ کی محبت، یہ بنو امیہ کا علم اٹھاتے ہیں اور مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے مقابلے میں بنو امیہ کے افراد کے فضائل اور مناقب بیان کرتے ہیں۔ لہذا نواسب کی سب سے بڑی علامت یہ ہے۔ یہ سوال ہوا نا کہ ناسبی کسے کہتے ہیں، ناسبیت کیا ہے، رافضیت کیا ہے؟ تو میں آپ کو کھول کر 2 + 2 4 کی طرح یہ تحقیقی موضوع 2 + 2 4 کی طرح بیان کر رہا ہوں کہ نواسب کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ حت الامکان، حت الوسع، حت المقدور اہل بیت اطہار کو مورد الزام، سراپا عیب دکھلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اہل بیت کے مد مقابل آئے تھے ان کی فضیلت میں زمین و آسمان کے کلابے ملاتے رہتے ہیں، ان کی غلطیوں، خطاؤں اور کوتاہیوں اور زیادتیوں کو الٹا اہل بیت کی خطا اور غلطی قرار دیتے ہیں۔ یہ لوگ دبے لفظوں میں یزید اور مروان کی امامت کے قائل ہیں، یہ یزید کو امیر المومنین مانتے ہیں، حضرت مولا امام حسین کو باغی کہتے ہیں، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ اس طرح کہنے والے ناسبی ہیں، یہی ناسبیت ہے۔ علامہ عبدالرشید نعمانی وہ اپنی کتاب حادثہ کربلا کا پس منظر میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ بد نصیب یزید کو امام حسین سے افضل مانتے ہیں،
مروان کو عبداللہ ابن زبیر سے افضل مانتے ہیں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی المرتضی امیر المومنین سے افضل مانتے ہیں۔ جس طرح روافض خلفائے ثلاثہ پر سب اور تبرہ کرتے ہیں، اسی طرح نواسب علی و حسین ان مقدس ہستیوں پر سب اور تبرہ کرتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، ان کا ذکر سوکیانہ انداز میں کرتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے علی اور آل علی کے بغض کا جھنڈا نصب کر رکھا ہے۔ لہٰذا یہ ناسبیت زدگی کی مکروہ چالیں ہیں۔ یہ بھی سن لیجئے کہ ناسبیت زدگی، جو آدمی ناسبیت زدہ ہو جاتا ہے، جس کو ناسبی لوگ ڈس لیتے ہیں، جس کو رافضی لوگ ڈس لیتے ہیں، تو اس کی بھی علامت ہے، وہ اس کے سامنے خلفائے ثلاثہ کی عظمت شان بیان کی جائے تو ان کو بھی ہضم نہیں ہوتی۔ تو جو ناسبیت زدہ ہوتا ہے، ان کے سامنے فضائل علی بیان ہو تو ان کو بھی یہ ہضم نہیں ہوتے۔ حضور اعلیٰ گولوی رحمۃ اللہ علیہ، پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ متوازن عقیدہ ہے۔ ہمارے استادی المکرم شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا عقیدہ متوازن عقیدہ ہے۔ یہ جو روزے والے لوگ ہیں، دربار پیر اکبر شاہ، پیر سید حاجی علی حسین شاہ صاحب، یہ خاکی شاہ صاحب، جتنے بھی یار جن لوگوں کے روزے ہیں، ان سب کا شعار، ان سب کا طریقہ اہل سنت طریقہ تھا، متوازن عقیدہ تھا، ان کا عقیدہ معتدل عقیدہ تھا، اور یہ ہرگز اہل بیت رسول کی آڑ میں صحابہ کا ذکر غلط نہیں کرتے تھے، اور اہل صحابہ کی آڑ میں اہل بیت رسول کا غلط انداز میں ذکر نہیں۔ ان کے سامنے فضائل صدیق بیانو، فضائل عمر بیانو، فضائل عثمان بیانو، فضائل علی بیانو، فضائل حسنین کریمین طیبین طاہرین بیانو، فضائل سیدہ زہرا بیانو، فضائل اہل بیت بیانو، مناقب صحابہ اور مناقب اہل بیت۔ تو لہٰذا ایک ہستی کی آڑ میں دوسری ہستی کی توہین، یعنی فضائل علی اس انداز میں بیان کرنا کہ جس سے حضرت صدیق اکبر کی تنقیص ہو، یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح فضائل صدیق اس انداز میں بیان کرنا کہ جس سے تنقیص علی ہو، یہ بھی اہل سنت کا شعار نہیں ہے۔ تو لہٰذا ناسبیت زدگی کی یہ مکروہ چالیں ہیں۔ عصر حاضر کے نواسب کی یہ عادت ہے کہ ایک ہی بات ان کے نزدیک اہل بیت کے لیے عیب ہے، اگر کسی مؤرخ، کسی محقق، کسی محدث کی روایت کردہ حدیث اگر فضائل اہل بیت میں بیان کی جائے تو کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے۔ اگر وہی محدث، وہی مؤرخ، وہی محقق، وہی فقیہ، وہی مجتہد اسی کی کتاب میں جس سے یہ روایت فضائل صحابہ میں لے رہے ہیں، تو فضائل صحابہ میں وہ ضعیف نہیں ہے، فضائل اہل بیت میں کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے۔ یار بڑی عجیب بات ہے، یہ ہم کس بد نصیبی، کس تقسیم در تقسیم اور تفریق در تقسیم کے عمل سے دوچار ہو گئے۔ کتب احادیث میں آیا ہے کہ حضرت سیدنا علی کی ولادت باسعادت جو ہے وہ کعبۃ اللہ میں ہوئی ہے۔ اب ناسبی کہتے ہیں کہ وہ کعبۃ اللہ میں ان کی ولادت ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک اور صحابی حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کی ولادت کعبے میں ہوئی تو کہتے ہیں یہ ان کا شرف ہے۔ اگر حضرت علی کا بیان کیا جائے کہ وہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں تو یہ ان کا شرف نہیں ہے۔ تو عجیب و غریب قسم کی بکواسات کرتے ہیں ناسبی، کہتے ہیں اچھا بی بی کو جب زچگی کی تکلیف ہو گئی تھی تو وہ کعبۃ اللہ میں کیوں آئی تھی؟ ایسی ایسی لغویات اور ایسی ایسی باتیں۔ تو ناسبیوں کے نزدیک اگر وہی روایت حضرت علی کے حق میں ہو تو کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، اگر وہی روایت اگر کسی اور کے حق میں بیان کی جائے تو وہ کہتے ہیں درست ہے۔ یہ ناسبیت زدگی ہے کہ ہم فضائل صحابہ میں غلو کرتے ہیں، کچھ لوگ فضائل صحابہ میں غلو کر کے تنقیص اہل بیت کرتے ہیں، اور کچھ فضائل اہل بیت میں غلو کر کے تنقیص خلفائے ثلاثہ کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم ان دونوں سے اعلان برات کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ متوازن عقیدہ ہے اور معقول عقیدہ ہے۔ ہم میانہ روی پر خیر الامور اوسطها، یہ ہمارے اساتذہ کا عقیدہ ہے، ہمارے بزرگوں کا عقیدہ ہے، ہمارے مشائخ کا عقیدہ ہے۔ والسلام۔